ایک یہ کویسچن ہم سے کیا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے مسجد کے امام صاحب کے بارے میں کچھ راز پتہ چلیں جو صرف مجھے ہی معلوم ہے، تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ دیکھیں وہ راز کس قسم کے ہیں، آپ کی ان کے لکھنے کا انداز تو یہی ہے کہ کوئی ناجائز کاموں میں ملوث ہوں گے امام صاحب جو ان پر ظاہر ہو گیا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں اور اب آپ کی طبیعت ان کے احترام، ان کی تعظیم کی طرف مائل نہیں ہو سکے گی، اس لیے آپ چپ چاپ وہاں سے نکل جائیں اور کہیں اور جا کے نماز پڑھیں۔ اب اس کو ظاہر کرنا ہے نہیں کرنا، دوسروں کو روکنا ہے کہ نہیں روکنا، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ معاملات ایسے ہیں کہ امام کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، مثلا آپ نے کوئی ناجائز چیز دیکھتے ہوئے دیکھا، انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کوئی ناجائز چیز اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو یہ ان کی ذات کے خاص ساتھ ایک معاملہ ہے، اس کو عام کرنا، کسی کے بھی اس طرح کے پوشیدہ معاملے کو جو صرف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہو لوگوں میں عام کر کے اس کے لیے بدنامی اور ذلت کا سبب بننا، یہ حرام اور گناہ ہوتا ہے۔ آپ پیار محبت سے ان کو منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے راز کو ظاہر کر دینا، جو کسی کے راز کو ظاہر کرتا ہے تو میدان محشر میں یاد رکھیے پھر اللہ تعالیٰ اس کا پردہ بھی چاک کر سکتا ہے، تو اس لیے خوف زدہ رہنا چاہیے۔ اور اگر وہ معاملات ایسے ہیں کہ اس کے اثرات دوسروں تک پہنچ رہے ہیں، امام صاحب کی تعظیم کی وجہ سے، ان کی عزت اور عظمت کی وجہ سے لوگ بول نہیں رہے اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، ایسی صورت میں اولاً ان کو پیار محبت سے منع کریں آپ تنہائی کے اندر، اور اگر وہ باز نہیں آتے اور یہ گناہ چلتا رہتا ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر کچھ جو ذی قدر لوگ ہیں خاص طور پہ کمیٹی کے، ان پہ تک یہ بات پہنچائیں تاکہ وہ امام کو روکیں۔ اگر امام صاحب توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو قائم رکھیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کو پھر معزول کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو معزولی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ حرکات پھر آگے بھی جاری رکھیں گے پھر اس پہ سخت قدم بھی اٹھائے جا سکتے ہیں جو قانونی اعتبار سے ہوں تو بیسٹ ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین